ہاں بات سچی ہے. وہ ہماری انہی جوانوں کا نعرہ ہے جس کے لیے اقبال کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ. ہاں یہ ہمارے نعروں کا اثر ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ توجہ سے سن لیں. دنیا کے پاس سب سے زیادہ ڈرانے کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ موت ہے. تمہاری موت، تمہاری پھانسی، تمہاری سزائے موت، یہی تمام چیزیں ہیں. لیکن میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بچوں، آپ سے یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا، موت تو آنی ہے، اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں. آج یا کل ملک الموت ہمارے گھر بھی آنے ہیں. پاؤں رگڑ کر کے اپنے بستر پر یا ہاسپٹل پر مر جانے سے تو بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی عزت پر قربان ہو جائے. اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں ادھر موت آئے تو سمجھ میں نہیں آتا کوما میں آئی کہ کینسر میں آئی کہ کس میں آئی، لیکن حضور کی محبت میں آئے تو اتنا تو پکا ہے کہ روح نکلنے سے پہلے سرانے وہ ضرور تشریف لاتے ہیں، وہ ضرور تشریف لاتے ہیں. تو موت کا ڈر اور موت کا خوف اپنے سینے سے نکالو اور پھر ببانگے دہل یہ دنیا کو بتاؤ کہ اسے موت سے ڈراؤ جو جینا چاہتا ہے. جسے جینے کا شوق ہے اسے موت سے ڈرانا چاہیے. اور ہم تو روز رات اس انتظار میں سوچتے ہیں کہ اگر روح نکلی تو میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. ہم قبر میں بھی جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیدار کی غرض لے کر کے جاتے ہیں. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں کہ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، قرآن کا کچھ نہیں. رسول پاک کی ذات کا حال تو یہ ہے یہ ہزار بھونکتے رہے کچھ نہ ہونا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور پاک کی ذات کا بھی یہ کچھ نہ کر سکیں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تمہارا اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے. یہ جو حالات پیدا ہوئے، اسلام ختم نہیں ہونا ہے، نہ قرآن کو اور نہ ہی رسول پاک کی سیرت کو، یہ سب برقرار رہیں گی چیزیں. لیکن تمہارا اور ہمارا امتحان ہے. ظالموں کو گردن پر ہمارے مسلط کیا جاتا ہے، دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے ہمارے امتحان کے لیے. اب ان کا انجام کیا ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی، لیکن اے میرے عزیزو اس امتحان کی گھڑی میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ بغیر صرف اور صرف ٹوپی اور داڑھی کے نام پر مسلمان ہے یا پھر حقیقت میں اپنی جان سے حضور کے لیے قربان ہو. ہاں اب یہ صاحب آپ کو ایک سال کے اندر دیکھنا بڑے بڑے چہرے سامنے آنے لگ جائیں گے. یہ امتحان کی گھڑی اس لیے آئی ہے کہ یہ پتہ لگ جائے کہ اس جماعت میں کتنے کھرے ہیں اور کتنے کھوٹے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے ان حالات میں وہی ڈٹا رہے گا، وہی جمع رہے گا جو کھڑا ہوگا. اور جو اندر سے کھوٹا ہے وہ جلدی سے پارٹی بدل لے گا. ہاں پارٹی بدلنے کا زمانہ ہے، فوراً ادھر گنگوتری میں چلے جائیں، نہا لیں اور سب گناہ پاک ہو جائیں گے ان کے عقیدے کے اعتبار سے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ظالم کی پناہ میں آ جائیں تو اچھا ہی ہے. پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ یہ سیاسی پارٹیاں در بدلو ادھر سے ادھر ہوتی رہتی ہیں، ادھر سے چھوڑ کر ادھر، ادھر سے چھوڑ کر ادھر. لیکن اب حالات یہ بھی آنے لگ گئے میرے عزیزوں، کچھ بنام علماء بھی سامنے آ گئے جن کے چہروں پر داڑھی بھی ہے، سروں پر ٹوپی بھی ہے اور جبہ بھی ہے، اور آگے میدان میں آ رہے جن کے فالوورز بھی ہیں، جن کے ماننے والے لوگ، جن کو سننے والے لوگ بھی ہیں. آگے آ کر کے وہ آپ مسلمانوں کو یہ تسلی دینے لگ رہے ہیں کہ مسلمانوں ڈرو مت، بی جے پی بھی اچھی ہے، آر ایس ایس بھی اچھا ہے. یہ وہی غدار ہیں، یہ وہی منافقین ہیں
جو اس امتحان کے بعد ان کا کھوٹا ہونا اللہ تعالیٰ نے سب پر ظاہر فرمایا. اس لیے میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، ان ظالموں سے زیادہ تمہیں جس چیز سے اپنی آپ کی حفاظت کرنی ہے وہ جماعت کے اندر موجود غداروں سے اپنی حفاظت کرنی ہے. بہت اچھا. ہاں، یہ جو دشمن ہے وہ تو تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ جب ہو رہا ہے گا تمہارا جذبہ اور بلند ہوگا. جب بھی دشمن چھیڑ خانی کرے گا تمہارے جذبات اور بلند ہوں گے اور تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. مجھے ڈٹا رہنا ہے، لیکن ان دشمنوں سے زیادہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو تمہاری جماعت کے اندر موجود منافق آ کر کے کہتا ہے ارے بھائی چھوڑ دے، حالات خراب ہیں، چھوڑ دے، خاموشی اختیار کر، حکمت سے چل، مصلحت کے ساتھ چل. ان کا بھی ہاتھ ملا لے، ان کا بھی ہاتھ ملا لے، گدھے کو بھی باپ بول. یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے حوصلوں کو پست کرتے ہیں، جو تمہیں بزدل بناتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہتا ہوں ان منافقین کی صحبت میں رہنا تمہارے لیے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جو ان منافقین کی بزدلی کا شکار ہوتا ہے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور میرے نبی کی عزت پر سمجھوتا بھی کر لیتا ہے، سمجھوتا بھی کر لیتا ہے. یہ میری دیکھی ہوئی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس لیے حالات کا بہانہ کوئی نہ بنائے. حالات ہمارے لیے ہر زمانے میں ایسی ہی رہے، بلکہ اس سے سخت بھی رہے. آج 5 سال بھیک مانگ کر کے آنے والی جو حکومتیں ہیں، کرسیاں سجائی ہوئی بیٹھی ہیں، ان سے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو تمہیں میں چند 100 سال پہلے لے جاؤں جب اس پورے اکھنڈ بھارت پر اکبر جیسے ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. اکبر بڑا ظالم اور وہ مرتد ہو چکا تھا اور ایک نیا دین قائم کر چکا تھا، میرے نبی کے دین کو ختم کر کے. اس کے اعتبار سے اعلان کر چکا تھا کہ اب دین مصطفیٰ پرانا ہو چکا ہے، ایک نیا دین شروع ہوگا. وہ ایسا بادشاہ جو الیکشن سے آیا نہیں، وہ ایسا بادشاہ جو جمہوریت کا نہیں بلکہ خود ساختہ، خود کا پاور، لاکھوں کی فوج اس کے پاس. اس وقت کا بھارت، اس وقت کا ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، افغان کی سرحدیں، ایران کی سرحدیں بھی آتی تھی. اتنا بڑا بھارت کا وہ اکیلا بادشاہ جب یہ اعلان کر دے تب تو حالات اور کتنے خراب رہے ہوں گے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا حالات خراب ہے، اس وقت ایک ظالم کی حکومت ہے، فوج اس کے پاس، پولیس اس کے پاس. بادشاہ کے خلاف کوئی کہہ دے بات تو وہ تو موت کی سزا، پھانسی پر چڑھ جائے گا. لیکن جب نیا دین وہ شروع کیا، علماء بھی تھے، مدارس بھی تھے، مسجدیں بھی تھیں. مسجدوں میں اس نے اذان بند کر کے سیپ بجانے کا حکم دیا تھا. ممبر پر مورتیاں رکھی جائیں گی، یہ اس کے نئے دین کے اعتبار سے. لیکن جانتے ہو آج حالات خراب ہونے اور مصلحت اور حکمت کی بات کرنے والوں سے میں کہتا ہوں چند 100 سال پہلے جاؤ، اس اکبر جیسے ڈکٹیٹر اور ظالم کے زمانے میں یہ کہہ کر کے علماء خاموش نہیں بیٹھے کہ حالات بہت خراب ہے، ظالم کی حکومت ہے، بلکہ اس کے ظلم کے باوجود بھی ممبر سے برسر اعلان ایک مجدد اٹھتا ہے جسے احمد فاروقی سرہندی کہا گیا، اور نعرہ بھی لگایا کہ اگر اس دھرتی پر کوئی دین باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا دین رہے گا. اسلام کے نام پر جو رہے گا وہ دین محمد ہی رہے گا، کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا. اس پاداش میں مجدد الفسانی کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا، 8 سال تک جیل میں رہے. بادشاہ نے ان علماء کو قید کر دیا، تو کیا یہ قید ہو جانے کے بعد ان کا مشن اور ان کی تحریک بند ہو گئی؟ نہیں، مجدد صاحب 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رہے، اور جب 8 سال کے بعد معائنہ کرنے کے لیے گئے تو تقریباً 700 مجرم اور قیدیوں کو تو وہ عالم بنا چکے تھے. وہاں پر درس قرآن دیتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے. ارے جیل نہیں، عشق رسول کا مرکز بن چکا تھا. ہاں، تم اگر عاشقوں کو چھوڑو گے وہ جہاں بیٹھیں گے وہی دیا روشن کریں گے. جہاں چراغ بجھاؤ گے کوشش
کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ وہیں سے چراغ روشن کرے گا۔ آپ ان باتوں کو سمجھیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بریلی والے آپ کے پاس تاریخ موجود ہے۔ مراد آباد شہر کتنا دور ہے آپ سے؟ بہت قریب ہے۔ مراد آباد شہر کا ایک مجاہد ایسا جس کا نام تعظیم سے اعلیٰ حضرت بھی لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعت، بہت سارے لوگ نعت لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھتے ہیں۔ وقت کا مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی نعتیں سنتا ہوں تو میرے مرحوم بھائی امام زمن حسن رضا بریلوی کی یا تو مولانا کفایت علی کافی، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت جن کی نعتیں سنتے ہوں وہ کفایت علی کافی۔ ہاں وہ ایسی ہی معمولی کوئی عام شخص نہیں تھا، ایسا عالم ربانی کہ جس سے پورے انگریز تھراتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ ایک بات یاد رکھو کہ ان ظالم حکومتوں کو اگر سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو حق بولنے والے علماء سے ڈر لگتا ہے۔ جی بے شک۔ باقی یہ لاکھوں کی فوج ہزاروں کی تعداد سے گھبراتے نہیں، ان کو مار بھی دیتے، کاٹ بھی دیتے، لیکن ان کو پتا ہے ایک عالم حق بولنے والا اگر زندہ رہا تو پھر یہ کروڑوں کو بیدار کر دے گا۔ کفایت علی کافی کو اس بات کے لیے انگریز بار بار پریشان کرتے رہے کہ آپ ہماری حکومت کے خلاف نہ بولیں، آپ خاموش ہو جائیں، ہم آپ کو اپنی حکومت میں عہدہ دے دیں گے، ہم آپ کو نذرانے بھیجا کریں گے، تحفے بھیجا کریں گے جیسے دوسروں کو بھیجتے تھے۔ لیکن کفایت علی کافی وہ عاشق رسول تھے، فنا فی الرسول تھے، سودے بازی نہیں کی۔ جانتے ہو ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے کتنے انگریز آئے تھے؟ 3000 انگریز آئے تھے۔ اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا تربیت یافتہ جو ادنا بھی ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا شیر ہوا کرتا ہے، اسے پکڑنے کے لیے بہت سارے کتے آتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔